اور 2.5 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ مارے گئے ہیں 1987 کی الیکشن کی دھاندلیاں جو سید صلاح الدین پاکستان میں مقابلہ الطاف بخاری یا جناب وقار آصف یا بشیر چالکو صاحب ان کے ساتھ نہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ ایسا کون سا آپ نے کام کیے ہیں کہ جو لوگ آپ پہ بھروسہ کر. اپنے مینیفیسٹو میں نے کہا تھا کہ اوڑی کو جو مورا پاور پروجیکٹ ہے ہماری ہوم منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کا میزبان ملک دانش آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے بونیار کے ریپبلک پارٹی آف انڈیا کے نارتھ کشمیر کے پریزیڈنٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بونیار کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. عرفان صاحب، پہلے ہم کشمیر کراؤن کے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. ہم آپ کی چینل کشمیر کراؤن کا اور دانش صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. عرفان صاحب، پہلا سوال آپ کو یہ کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ریپبلک پارٹی کے آف انڈیا کے نارتھ کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ نے آج تک کون سے کام کیے ہیں کہ جو لوگ آپ پہ بھروسہ کریں اور آپ کے سائڈ رہیں؟ کہ کوئی کام آپ بتائیے. دیکھیے جناب، میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ جب 2020 میں نے کشمیر نو پہ ایک بار کہا کہ اوڑی کے لوگوں کو پاور فری ہونا چاہیے. یہاں اوڑی میں نیٹ ورک کی پرابلم ہے جس کے لیے ہم دلی تک گئے، اور اس کے بعد جناب یہ چیز ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا. یہاں اوڑی میں پی ڈی بینکرز نہیں تھے جو 1947 سے 2019 تک نہیں بنے. ہمارا جب ڈیلیگیشن دلی گیا تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ ہم ملے ان سے. تو دلی سرکار نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے کہ آپ جی گراس روٹ لیول پہ کام کیجئے. اچھی بات ہے، کیونکہ دلی والے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ینگ نوجوان آگے آئیں، کیونکہ ادھر تو ایک ہی بات ہے کہ محبوبہ مفتی سید صاحب کے بعد محبوبہ مفتی جی، اور اس کے بعد اس کی بہن بیٹی، یہی تو چلتا رہا. جیسے فاروق صاحب، شیخ صاحب، اس کے بعد فاروق صاحب، اس کے بعد عمر صاحب. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے بھی گاؤں ہیں. ابھی بھی ہم بولتے ہیں کہ طاہر صاحب نے ڈیولپمنٹ کی، میں بھی کہتا ہوں، لیکن یہ چیز ہے کہ انہوں نے کیا کیا 2002 سے 2008 تک. اگرچہ انہوں نے روڈ اوڑی میں کچھ بنائے، وہی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جناب. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمارے 120 سکولوں کا ابھی تک بلڈنگ نہیں ہے. ابھی بھی مطلب یہ چیزیں کام تو چل رہا ہے نیٹ ورک پہ، لیکن ابھی بھی ایسے کہیں گاؤں ہیں ہمارے جہاں نیٹ ورک نہیں ہے. اگر جناب یہ چیز ہے کہ، اور یہ تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں، سیدھی بات ہے. ہمارا پاور بونیار والوں نے زمینیں دی، اوڑی والوں نے زمینیں دی اور جانیں ان کی گئی، لیکن یہ چیز ہے NHPC ان کو پاور جو ہے وہ پیسے میں دے رہا ہے. ان کے ملازم ہونے چاہے تھے، اور یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے. ہماری جو لڑائی رہے گی وہ حق پہ رہے گی. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اوڑی میں جو ہے بڑے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان کی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ انسان میں دل ہونا چاہیے. جب انسان میں دل ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، تو کوئی بھی جو ہے نا چیز کوئی مشکل نہیں ہے. ادھر جو ہے نا اوڑی میں اگر میں مطلب یہ چیز ہے میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، تو کل میں کسی بندے کی یا کوئی بھی اس وقت مطلب ہمارے پاس کوئی آتے ہیں، ہم اس کی آواز اٹھاتے ہیں. تو کل یہ چیز ہم نہیں کر سکتے اگر ہم سیاست میں حصہ نہ لیں. تو میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ایک بات، 1947 سے ڈیلی ویجرز کے ساتھ ابھی ناانصافی ہے. دلی نے کہا تھا مینیویز ایکٹ لاگو کریں گے، ابھی تک نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے 2014 تک ڈیلی ویجرز 4500 لے رہا تھا، اور 2014 سے اس وقت ڈیلی ویجرز کی جو ویجز ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. مہنگائی بھی دوسری حساب سے کافی ہے، لیکن پرمٹ کسی ملازم کی تنخواہ ڈبل نہیں ہوئی، لیکن دلی سرکار نے ڈیلی ویجرز کی جو تنخواہ ہے وہ ڈبل کی. اور ابھی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مینیویز ایکٹ جو ہے جموں کشمیر میں لاگو ہونا چاہے اس میں NHRM کے لوگ ہیں جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، چاہے اس میں PDD کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تک، کافی لوگوں کی جانیں گئی، PHE کے لوگ ہیں، اور یہ چیز ہے فلڈ اریگیشن، ہوم گارڈز، ایسے کہیں ڈپارٹمنٹ ہیں. اریگیشن کے ایسے 28 ڈپارٹمنٹ ہے، ICDS کے ہیں، یا مطلب یہ چیز ہے کہ ایسے کہیں ڈپارٹمنٹ ہیں جو گورنمنٹ کی سیوا کرتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. تو ان کی جو ہے گورنمنٹ جو ہے مینیویز ایکٹ لاگو جموں کشمیر میں کرتا ہے تو 370 ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جموں کشمیر کے عوام کو مل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اوڑی میں آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ اوڑی میں جو ہے نا، اوڑی میں آج تک جو حکومت کی وہ نیشنل اور کانگریس کے لوگوں نے کی. نیشنل کانگریس کی حکومت یہاں پہ رہی. تو اوڑی پہلی بات ہے کہ نیشنل کانگریس مکت ہونا چاہیے.
तब तीसरी पार्टी को मौका मिलेगा। और जब ये चीज़ है कि इनकी मतलब एक को एक सोच थी, दूसरी को दूसरी, क्योंकि अब ये चीज़ है कि रोड्स तक डेवलपमेंट महदूद नहीं है। महदूद इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम स्मार्ट क्लासेस देने जा रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूलों का खुद, मैंने कहीं बार दच्ची में गया, हम यहाँ पे दुदरन में गए, चौटाली में गए, चुरुंडा हैं, ऐसे कहीं गांव हमारे उड़ी में हैं, ये चीज़ है कि वहाँ पे अभी स्कूल की बिल्डिंगें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये दावा गलत है, क्योंकि ये तो देखते हैं कि जब भी कोई बाहर से टीम आती है उसको जनाब मेन ये फेस दिखा देते हैं। अगर आ गया तो बोनियार का ये एक स्कूल है कि मिडिल स्कूल, तो इसको दिखा देते हैं, हाँ जी एजुकेशन सिस्टम ठीक है। लेकिन एजुकेशन के जो पीछे गांव हैं, देहाती गांव हैं, इन तक जाने की ज़रूरत है, और यहाँ बिल्डिंगें नहीं हैं तो स्मार्ट क्लासेस दूर है। क्योंकि ये तो मतलब ये चीज़ है कि जिस तरह इनको बोनियार और उड़ी के मेन टाउन के स्कूल दिखाए जाते हैं, वहाँ पे जनाब सब कुछ है, लेकिन पीछे भी जाने की ज़रूरत है। उड़ी में डेवलपमेंट, एक रोड नहीं है, उड़ी में चेंजिंग की ज़रूरत है। हमारे जब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हुई, उड़ी में लगभग 30% लोग ऐसे थे जो उस चीज़ से भी महरूम रहे, क्योंकि नेटवर्क का एक बहुत बड़ी बात थी। अब कुछ लोग हमें भी कहते हैं यार नेटवर्क, लेकिन हमें 30% लोगों को देखना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे भी अभी भी गांव हैं जहाँ पे रोड नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार, होम मिनिस्टर या रोड मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जो आप तो कहते हैं कि आपको ये मालूम भी है कि पहाड़ी है वो या STO, पहाड़ी मतलब उड़ी में भेदभाव है, उड़ी में बस आज तक ST पहाड़ी सियासत चली है, इससे निकलने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यहाँ पहली बात है कि जब स्कॉलरशिप मिलता है तो पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट उसके लिए बोलते हैं कि ज़रूरी होनी चाहिए। मैं ऐसे कहीं गाँव में गया जो पहाड़ी बोलते भी हैं, लेकिन उनको पहाड़ी मिलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पहाड़ी की जो स्पीकिंग ढूंढते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट, उसका मतलब ये है कि अगर आप पहाड़ी बोलते हो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे देखते हैं कि मतलब ये चीज़ इन्होंने कास्ट सिस्टम में ये है कि अगर कोई मीर है उसको नहीं मिलती है, सलारिया मीर को मिलती है। बट पहाड़ी बोलते हैं, बनाली में जो बट हैं वो पूरे पहाड़ी बोलते हैं, उनके मुझे लगता है 5-6 पीढ़ियाँ पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। ऐसे कहीं लोगों के साथ उड़ी में पहाड़ी स्पीकिंग पे भी नाइंसाफ़ी हुई है। तो मीर काफ़ी पहाड़ी बोलते हैं, उड़ी में जो है वो कोई मुझे नहीं लगता बंदा है जो पहाड़ी नहीं बोल सकता। यहाँ पे सब लोग पहाड़ी बोलते हैं, और हमारा स्कॉलरशिप जो है वो लैप्स किया जाता है, और हमारे दोनों, चाहे उसमें सजाद साहब हैं या ताज साहब है, खामोश रहते हैं। इसलिए उड़ी में जो है चेंजिंग ज़रूरी है। इरफान साहब, अगर हम उड़ी की बात करें तो उड़ी एक पसमानदा इलाका है। यहाँ पे जो भी नेता आते हैं कि इनके साथ झूठे वादे करके 5 साल गेब हो जाते हैं। आप हमें बताएं कि क्या आप भी उनमें से एक हैं कि या आपका अलग कुछ मंशूर है? देखिए जनाब, पहली बात यह है कि हमने गुर्बत देखी है। ये जितने भी लीडर आए हैं, क्योंकि इनको जो फल है वो तैयार मिला और इनको खाना पड़ा। हम आज भी मतलब ये चीज़ें गाँव में जाते हैं, हमें मालूम है कि 2 वोट की कदर क्या है। जब ताज साहब ने यहाँ पे 96 में इलेक्शन हारा, 2002 में जीता, उसके लिए भी एक प्लेटफार्म एक तैयार था। सजाद साहब के लिए भी एक उड़ी में प्लेटफार्म तैयार है। ये है कि मतलब ये चीज़ है कि अब दूसरी बात है कि इस वक्त लोग जो उड़ी के हैं इस प्लेटफार्म को तोड़ने चाहते हैं, इस चेंज को तोड़ने चाहते हैं, क्योंकि उड़ी के जो लोग हैं वो अब तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली ये चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लगा कि यहाँ पे RT लगाए, बोलते हैं जी एम्प्लॉय जो है शफी साहब ने दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद कितने एम्प्लॉयज़ उड़ी में लगे ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा हो रही है, और अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त तो हमें बोला जाता है कि आपके इंडस्ट्रीज़ में लोग लगाए जाएंगे, फैक्ट्री में लोग लगाए जाते हैं। चलो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि अगर वो उड़ी के लोगों को लगाएं, या मतलब उड़ी के लोगों को अगर मुँह में टापी दी जाती है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे वो काम करेंगे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उड़ी में एक ही वसाइल है इस वक्त, उड़ी में पोर्टर है। आर्मी के साथ 600-700 लोग जाते हैं, और उसमें भी कुफवाड़ा, पुंछ रजौरी, डोडा, वहाँ से लोग जो हैं उड़ी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका भी हक है। लेकिन ये चीज़ है कि वही एक वसाइल है उड़ी में, और कोई जनाब डेवलपमेंट की कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। और उड़ी में अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, 2019 में जब मैंने टूरिज़म की बात और मुरा पावर प्रोजेक्ट की बात, कश्मीर 9
میں ہائی سیکنڈری بونیار کے گراؤنڈ میں کہا تھا کہ کافی لوگوں نے کہا تھا یہ پاگل ہو گیا، لیکن یہ چیزیں آج 2021 اور 22 میں وہ جو ہے گراس روٹ لیول پہ دکھنے دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا اپنے مینیفیسٹو میں نے کہا تھا کہ اوڑی کو جو مورا پاور پروجیکٹ ہے، ہماری ہوم منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی اور ڈپٹی ہوم منسٹر سے بھی، اور اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے میر مشتاق صاحب نے کہا تھا، کیونکہ ان کا بھی بی جے پی میں وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں اور ان کو پارٹی کے لہجے سے معلوم ہوا ہوگا، تو انہوں نے بھی کہا مورا پاور پروجیکٹ جب چالو ہوتا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ہماری یہی ڈیمانڈ رہے کہ یہ جو اس میں جو لوگ لگانے ہیں وہ لوکل جو ہے یوتھ، کیونکہ اس وقت ہماری اوڑی بونیار میں ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹر تو اس میں نہیں ضرورت ہے لیکن انجینئروں کی ضرورت ہے، سپروائزر ہمارے لوگ جائیں گے، اور غریب طبقہ بھی ہے، مزدوری بھی یہاں کے لوگ کریں تاکہ یہاں پہ کسی حد تک بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ عرفان صاحب، اچھی بات ہے کہ آپ میں ہمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اپوزٹ میں جو پارٹیز ہے، نیشنل ہے، کانگریس ہے، اپنی پارٹی ہے، اور اسی ساتھ اگر ہم بات کریں بی جے پی ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے مقابل کریں گے؟ آپ ینگ ہے، ابھی آپ نئے ہیں، کس طرح آپ ان کے ساتھ مقابل میں کریں آپ کو گے؟ ایک بات بولنا چاہتا ہوں جناب، یہ چیز ہے کہ صحیح ہے، میرا مقابلہ الطاف بخاری یا جناب وقار آصف یا بشیر چالکو صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ اگر ہے وہ نیشنل اور کانگریس کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 30,000 بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور 2.5 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ 1987 کی الیکشن کی دھاندلیاں جو سید صلاح الدین پاکستان میں ہیں، وہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ جو سید صلاح الدین ہے وہ جموں کشمیر کا محمد یوسف شاہ تھا اور اس نے سوپور سے الیکشن جیتا تھا۔ بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس کو دھاندلیاں، الیکشن کی دھاندلیوں کی وجہ سے ہی ہوا۔ جو ہمارے جس کو مطلب یہ چیز ہے کہ سید صلاح الدین کہا جاتا ہے، دنیا اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ اس وقت ملٹنسی جموں کشمیر میں ہے، تو 2.5 لاکھ کشمیری جو مارے گئے ہیں، اس کا جو ذمہ دار وہ نیشنل کانفرنس سے فاروق عبداللہ ہے۔ 1987 میں جو الیکشن دھاندلیاں ہوئی ہیں، اور یہ چیز ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ پی ڈی پی محبوبہ صاحبہ کے دور میں یا عمر عبداللہ کے دور میں جو بھی حکومتیں آئی، کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے محبوبہ مفتی کے ٹائم میں ایک یہاں پہ تھا کہ اگر آپ کوئی کسی ملٹنٹ کو دیکھتے ہو کسی مکان میں، اس مکان کو اڑا دو، اور اس میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا تھا کہ جس کو اس کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی اڑایا جاتا تھا، کیمیکل بم گرائے جاتے تھے۔ اور کشمیریوں کو آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بغیر یہاں جموں کشمیر نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا 2.5 لاکھ جو کشمیری مار گئے وہ کیا کم ہے؟ آپ اور مروانے چاہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو دلی کی جو اس وقت واضح میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت اگر فیک انکاؤنٹر ہوتا تھا یا کوئی بھی، پولیس ان کے ہاتھ میں تھی، چیف منسٹر ان کا تھا، کیونکہ دلی کے جو قانون تھے بہت کم جموں کشمیر میں چلتے تھے، اس کے بعد بھی اگر فیک انکاؤنٹرز ہوتے تھے تو اس کے ذمہ دار نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہے اور کانگریس بھی ہے، کیونکہ دلی میں جو ہے کانگریس سرکار تھی۔ اس وقت ایک ہی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دلی سرکار ایک پالیسی ایک بنائے، جو ملٹنٹ مارے گئے ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کو اب ایجوکیشن سکھانے اور ایجوکیشن کے لیے ان کی ہیلپ ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بندوق نہ اٹھائیں۔ بندوق کا جو سلسلہ وہ جموں کشمیر میں بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم پاکستان سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ اڑی میں جب شلنگ ہوتی تھی تو گلمرگ میں نہیں ہوتی تھی۔ کیا اڑی کے لوگ غریب تھے اس لیے ان پہ گولے برسائے جاتے تھے؟ میں یہاں کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، کیا انہوں نے آج تک اس کے لیے کیوں نہیں سوال اٹھایا؟ اور عرفان ایسا بندہ ہے جس نے 2019 میں یہ کہا تھا کہ یہاں پہ اڑی میں شلنگ بند ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا حق نہیں ہے جینے کا؟ آپ یہ بات بتائیے کہ یہاں پہ ایسے اس وقت جو ہے دلی سرکار گھر واپسی کر رہی ہے، جو ملٹنٹ سلینڈر کرنا چاہتا ہے، مجاہد سلینڈر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے فیک انکاؤنٹرز ہوئے کیونکہ یہاں ملٹنسی کو بڑھاوا دیا جاتا تھا، اور اب جو ہے اب دلی سرکار کا صاف کہنا ہے کہ اگر کوئی فیک انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد جناب جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹنٹوں کے صف میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر جموں کشمیر میں جس طرح اس وقت سلسلہ چل رہا ہے کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے پہلے وہاں پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سلینڈر کرنا چاہتا ہے وہ سلینڈر کیجئے،
لیکن یہی پالیسی کافی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو 2.5 لاکھ لوگ یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, اس میں ہمارا فوجی بھائی بھی ہے, پولیس والا بھی ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, اور یہاں کے جو لوکل یوتھ جو اس کی شکار ہوئی ہے, تینوں جو فریقان ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کیونکہ جو لوکل یوتھ کی بات ہے, ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا سودا کون کر رہا تھا, کیونکہ ان کا سودا ہو رہا تھا. تو وہ جو سودا ہے وہ ختم ہوا ہے. اب دلی سرکار چاہتی ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہیں نئے دن آئیں, اچھے دن آئیں. وہ تب ہو سکتا ہے جب ونیوز ایکٹ یہاں پہ لاگو ہو, ٹورزم لاگو ہو, پرانے جو جیسے مورا پاور پروجیکٹ ایسے یہ چالو ہو, اور اڑی کو جو گلمرگ اور رجوری کے ساتھ جوڑا جائے. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. لاسٹ پہ کیا آپ جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جموں کشمیر خاص کر کے جموں میں ایک ویو بی جے پی کے لیے بن چکی ہے, لیکن کشمیر میں بی جے پی کا ابھی جو ہے وجود نہیں ہے. کیونکہ میں جو ہوں, میں کسی کی پارٹی کے بہکاوے میں آ کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور میں حقیقت کہنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کی بات ہے, کشمیر کی جو سیٹیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. اس میں الطاف بخاری بھی 14 سے 15 سیٹیں لے جائے گی, نیشنل کانفرنس 10 سے 12 سیٹیں لے جائے گی, اور کانگریس 6 سیٹیں لے جائے گی, اور پی ڈی پی بھی 12 سے 14 جا سکتی ہے, اور اس میں پی سی بھی 3 سے 5 سیٹیں لے جائے گی. تو جو کشمیر کی جو پولیٹکس ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اور سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ جموں کشمیر میں بی جے پی ابھرنے والی. اور آپ کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں, آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جموں میں جو ہے بی جے پی کی ویو بن چکی ہے. وہاں کے آپ بتاتے ہو, آپ یہ بولتے ہیں لوگوں کو, نہیں جی جموں میں بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے. ہم نے جموں کو اندر سے دیکھا ہے, بی جے پی کے جو لیڈر ہیں وہ وہیں پہ ٹکے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر بھاگ رہا ہے, پی ڈی پی کے جناب لیڈر بھاگ رہے ہیں, کانگریس کے لیڈر بھاگ رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ بدلاؤ کا نعرہ ہے. اور آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ بدلاؤ ضروری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ینگ یوتھ ہے اس میں حصہ لے, ووٹ پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہو, کیونکہ اڑی کی طرف, اڑی سے سیکھنا چاہے پورے ہندوستان کو. میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اڑی نے ایک مثال دے کے رکھی ہے کہ ہمارے جو بھارت کمار جی میونسپلٹی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور یہاں پہ ہندو بھائیوں کا 1 سے 2% ووٹ ہے, لیکن انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اگر کسی کو سیکھنا ہے اڑی سے سیاست سیکھیے. اور میں اڑی کے لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بید باؤ کی جو سیاست ہے وہ جموں کشمیر میں ختم ہونی چاہیے.